اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا یہ اجلاس جو بعنوان اصلاح معاشرہ رکھا گیا ہے، ایک بہت ہی اہم مقصد کے تحت آپ کے اس علاقے میں منعقد کیا گیا ہے۔ اس لیے میری ان تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جو ابھی بھی روڈ کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی نشستیں، آپ کی سیٹیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور آپ روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے پیروں کو تکلیف نہ دیں، بلکہ آپ کے آرام پہنچانے کے لیے جن کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے آپ ان کرسیوں پر تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ آج کے اس اجلاس میں جو علماء کرام تشریف لا رہے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست میرے سامنے ہے کہ جن کے بیان کو اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ یہ بیان بن سکتا ہے اور یہ بیانات بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ روڈ کے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اور اپنے آپ کو تکان میں مبتلا نہ کریں، بلکہ کرسیوں پر تشریف رکھیں تاکہ جلسے کا آغاز جلد سے جلد ہو سکے اور ہم ان تمام علماء کرام کے بیانات سے استفادہ کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں کہ جن کو ہم نے آپ حضرات کے لیے مدعو کیا ہے۔ ان علماء میں سے ہر ایک عالم دین کا بیان ایسا ہے کہ اگر ہم نے ان کو بغور سماعت کیا اور توجہ کے ساتھ سنا تو انشاءاللہ فلاح اور کامیابی ہمارے لیے مقدر کی جائے گی۔ اس لیے دوبارہ میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد کرسیوں پر تشریف فرما ہوں۔ میرے دوستو، آج کا جو اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے طے ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی، ہمارے علاقے میں اور خود ہماری ذات کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، جو گناہ پائے جا رہے ہیں، جو کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، ہم ان تمام گناہوں سے اور خرابیوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو کس طرح بچائیں کہ ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح بچا لوں تو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارا علاقہ خود بخود سدھار کی طرف اور نیکی کی طرف چلنے لگے گا، کیونکہ معاشرہ ہم میں سے ہر ایک فرد سے مل کر ہی بنتا ہے۔ اگر ہمارے علاقے کا ہر بندہ اور ہر شخص یہ سوچ لے کہ میں اپنے اندر سدھار کو پیدا کروں اور ہدایت کے راستے پر چلنے والا بن جاؤں تو پورا معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہر انسان کے اندر اپنے آپ کو سدھارنے کا جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور جو مستورات علماء کرام کے بیانات سے استفادہ کرنا چاہتی ہیں ان مستورات کے لیے بھی ساحل ہوٹل کے اندر انتظام کیا گیا ہے، پردے کا معقول انتظام ہے۔ لہذا میری ان تمام ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو بیانات سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں کہ وہ ساحل ہوٹل میں تشریف لے جائیں، وہاں پر ان کے بیٹھنے کا اور بیانات کے سننے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر سدھار کو پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر لوگوں کی ہدایت تو دوسرے نمبر پر، لیکن اپنی فکر کو، خود اپنے ذات کی فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول نمبر پر رکھا ہے۔
بندہ اگر اپنی فکر نہ کرے بلکہ دوسروں کی فکر میں پڑا رہے تو اس سے زیادہ بے وقوف آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی فکر تو نہیں کر رہا لیکن دوسروں کی ہدایت کی فکر کر رہا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی ذات کی فکر کرے، اپنی اصلاح کے لیے غور و فکر کرے، اور اس کے بعد میں اپنی امت کے دوسرے افراد کے لیے فکر کرے کہ ان کی اصلاح کس طریقے پر ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے، اس مجلس میں جبکہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ میں جو باتیں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں مجھ سے ان باتوں کو کون لے گا، یعنی اس پر عمل کرے گا، یا اگر وہ خود عمل نہیں کر پا رہا کسی مجبوری کی بنا پر تو مجھ سے ان کلمات کو لے کر دوسروں تک کون پہنچائے گا تاکہ وہ لوگ ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کلمات کو لیتا ہوں اور یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں ان کلمات پر، ان باتوں پر عمل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں لیا اور 5 باتیں ان کو گنوائیں۔ اگر ان 5 باتوں پر اگر کوئی بندہ عمل کر لیتا ہے تو اس کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی اور اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تیرا ارادہ ان باتوں پر عمل کرنے کا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اگر تو دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے اور پوری دنیا میں تو یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار تو ہو تو تجھے ایک کام کرنا ہے، سب سے بڑا عابد تو بن جائے گا۔ وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا اتق المحارم، کہ جتنے بھی حرام کام ہیں ان تمام حرام کاموں کو تو چھوڑ دے، دنیا کا سب سے بڑا عابد تو ہوگا۔ ایک چھوٹا سا جملہ اور ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن اس پر کتنا بڑا ثواب۔ کیا فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا عابد تو ہوگا اگر تو صرف اپنے آپ کو حرام کام سے بچا لے۔ کیسے؟ کہ نماز چھوڑنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، اس سے بچے گا تو عابد بن جائے گا۔ روزہ چھوڑنا جو فرض ہے اس روزے کو چھوڑنا حرام ہے، اگر اس حرام سے بچ جائے گا تو عبادت گزار بن جائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہو چکی ادا نہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اگر اس حرام سے بچے گا اور زکوٰۃ کو ادا کرے گا تو عبادت گزار بن جائے گا۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، گانے سننا، موویز دیکھنا، پکچر دیکھنا اور یہ ان قسم کے تمام کام یہ حرام ہے، اگر ان تمام حرام کام کو چھوڑتا ہے تو یہ عبادت میں شمار ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا عابد شمار کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اگر تو پوری دنیا میں سب سے بڑا مالدار شخص بننا چاہتا ہے تو تجھے صرف ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ ایک کام کیا ہے؟ فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیرے لیے مقدر کر دیا، جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے تو اس پر راضی ہو جا تو تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار شخص بن جائے۔ آج میرے دوستو ہمیں اپنی تقدیر پر یقین نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کر رکھا ہمیں اس کا اعتقاد نہیں ہے، اس وجہ سے صورتحال یہ پیدا ہو رہی کہ ہم میں سے ہر شخص صرف پیسہ کمانے کی چکر میں لگا ہوا، اسے تقدیر پر یقین نہیں کہ جو میرے لیے لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، بلکہ وہ زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کے چکر میں اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتا جا رہا ہے اور جو تقدیر میں لکھا ہوا اس سے زیادہ اس کو مل نہیں رہا۔
کیونکہ آدمی چاہے جتنی بھی کوشش کر لے مقدر سے زیادہ اس کو مل نہیں سکتا، اور مقدر میں جو نہیں لکھا ہے وہ کبھی بھی اس کو عطا ہو ہی نہیں سکتا، اور جو لکھا ہوا ہے وہ پوری کائنات مل کر اس سے چھین نہیں سکتی۔ تو میرے دوستو، اگر ہم ان ارشادات پر عمل کرنے لگ جائیں اور دل سے اس پر یقین کرنے لگ جائیں تو ہماری اصلاح انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گی، اور ہمارا معاشرہ بھی سدھار کی طرف چلنے لگے گا اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے پاس جو علماء کرام کی فہرست ہے وہ بہت طویل ہے، اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے جلسے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اب جلسے کا آغاز عام طور پر ہر قوم اپنے کسی بھی مجلس کا آغاز کرتی ہے تو اس کلام کے ذریعے سے کرتی ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی کلام نہیں ہوتا۔ چاہے آپ کسی بھی مذہب کی مجلس کو دیکھ لیں تو شروعات جو ہوگی وہ اس کلام سے ہوتی ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی کلام اور کوئی کتاب ان کے یہاں معتبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں تو ہمارے نزدیک سب سے جو معتبر اور سب سے جو عظیم الشان کلام ہے اور کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا وقفہ وقفے سے نازل کی گئی، اور یہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اگر جس نے اس پر عمل کر لیا تو اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب ہدایت ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کے ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لذت اور ایسی چاشنی، ایسی حلاوت رکھی ہے کہ جو بندہ اس کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اندر وجد کا اثر پائے بنا نہیں رہتا۔ تو میرے دوستو، اسی کلام سے آج کی اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حضرت مولانا قاری محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کو، جو استاذ ہیں مدرسہ انوار العلوم ہارون کمپاؤنڈ کے، کہ حضرت سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے مخصوص لب و لہجے میں اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم، استاذ مدرسہ انوار العلوم ہارون کمپاؤنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک نحن نقص عليك أحسن القصص بما
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. ما شاء الله. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدون لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। ये थे हजरत कारी मोहम्मद ज़करिया साहब दामत बरकातुहू।